عبادت کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری جو ایک مسلمان پر عائد ہوتی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو۔ کسی کے والدین دونوں زندہ ہیں یا دونوں میں سے ایک، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ انہیں برے الفاظ سے پکارے، بلکہ اف تک نہ کہے۔ اچھی بات، خوبصورت بات یہی لائق ہے کہ والدین کے لیے پیش کی جائے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کس طرح پرندوں کی اولاد اپنے پر بچھاتی ہے اپنے والدین کے سامنے، تمہاری زندگی کے معمولات میں بھی تمہاری کردار والدین کے سامنے اسی طرح ہونا چاہیے۔ جہاں ان کے سامنے پر پھیلانا ہے، ان کی ہر بات کو ماننا ہے، وہاں ان کے لیے ہر وقت دعائیں کرنی ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پہ رحمت کی برکھا برسا جس طرح انہوں نے میری پرورش کی ہے۔ دلائل کی روشنی میں والدین اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہیں جو زندگی میں ایک مرتبہ ملتی ہے۔ وَالنِّعْمَةُ إِذَا فُقِدَتْ عُرِفَتْ، اور نعمت جب ہاتھ سے چھن جائے تو اس کی قدر بھی تب ہی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم دینکم، ایک وہ والدین ہیں جن کی سبب انسان دنیا میں آتا ہے۔ استاد بھی والد کی حیثیت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم دینکم، میں بھی تمہارے لیے ایک والد کی حیثیت رکھتا ہوں کیونکہ تمہیں تمہارا دین سکھاتا ہوں۔ اور تیسرا وہ شخص جس لائق ہوتا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، من رزقہ اللہ امرأة صالحہ فقد اعانہ علی شطر دینہ فلیتق اللہ فی الشطر الثانی، جس کو نیک بیوی مل جائے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا، بقیہ آدھے میں اسے اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ تو جس ہستی نے آپ کو نیک بیٹی پرورش کر کے آپ کے نکاح میں دے دی، وہ اس قابل ہے کہ اس نے آپ کے آدھے ایمان کو مکمل کیا، تم بھی اس کا احترام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، والدین کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہیں،